آخری سوال ہے جی، سہیل شمیم ہیں پشاور سے۔ وہ کہتے ہیں ایران نے کہا ہے کہ ابراہیم رئیسی کی ہلاکت میں اگر اسرائیل کے خلاف کوئی شواہد ملے تو اسرائیل کو بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ شدید پابندیوں کے باوجود ایران کا اسرائیل کے خلاف اتنے سخت موقف پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں نے اس پہ کیا کہنا ہے، انہوں نے کوئی سوچ سمجھ کے یہ بات کی ہوگی۔ تو ایک محاورہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کمزور کا غصہ شرمندگی اور ندامت پہ ختم ہوتا ہے۔ دیکھیں اس سارے کیس میں ایک بات جس نے مجھے زیادہ اپسیٹ کیا، زیادہ پریشان کیا، وہ عالم اسلام کی حالت ہے۔ کیا ہے؟ ابراہیم رئیسی مرحوم و مغفور سفر کس پہ کر رہے تھے؟ غور کریں، وہ 45 سال پرانا ہیلی کاپٹر امریکن تھا۔ یہ ہے عالم اسلام کی اصل کیفیت، جس پہ 30 سال ہو گئے مجھے بھونکتے ہوئے کہ خدا کا واسطہ یاد کرو ہمارے آقا کا حکم، علم حاصل کرو چاہے چین تک جانا پڑے۔ اور چین تم نے قرآن پڑھنے جانا تھا، فقہ پڑھنی تھی، کیا بات کر رہے ہو؟ اور ان لوگوں کا جواب، اللہ جانے یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسی نسل ہے جو کہتے ہیں یہ دینی علوم ہیں، یہ دنیاوی علوم ہے، اور دنیا میرے پیو نے بڑھائی ہے۔ علم ہے، دینی جو تو ایک ضابطہ اخلاق ہے، زندہ رہنے کے بنیادی جو انسانوں کے درمیان رشتے کیسے، یہ وہ معاملہ۔ باقی علم، دنیاوی علوم کون سے؟ مجھے یہ بتائیں، دنیا کس نے بنائی؟ یہ چاند، یہ خلا، یہ مریخ، اب ایک اور انہوں نے پلانٹ ڈھونڈا ہے جو زمین سے گہری مشابہت رکھتا ہے اور اس سے بہت بڑا ہے، اس کا نام انہوں نے، جنہیں کسی نے نہیں کہا تھا علم حاصل کرو، انہوں نے اس کا نام رکھا ہے سپر ارتھ۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس حادثے میں ایک تو ابراہیم رئیسی ابھی چند ہفتے پہلے وہ پاکستان آئے ہوئے تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، لیکن میں دہل کے رہ گیا جب میں نے پڑھا کہ وہ 45 یا 50 سال پرانا امریکن ہیلی کاپٹر اڑ کے۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں، وہ ابراہیم تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، یہاں ان کا بس چلے ہر ہفتے ہیلی کاپٹر خریدیں، اب یہ لے رہے ہیں، اب وہ لے رہے ہیں، جاتی عمرہ کی سیکیورٹی کے لیے مزید، پہلے والد 80 کروڑ ماشاءاللہ کھا گئے تھے ذاتی گھر کی، تو لوگوں کا بھی حال کوئی نہیں نا، ورنہ بندہ کہے سٹاپ اٹ، بند کرو اس کو۔ باپ نے 80 کروڑ کن زمانوں میں، وہ آج میرا خیال ہے 1.5 ارب بنتا ہوگا، تو کیا ہوا؟ تزئین و آرائش ہو رہی ہے کس کی؟ پرائم منسٹر ہاؤس کی، رہتا کون ہے وہاں؟ یہ فارم 45 یہ وہ کی، تو کیا ہے یہ؟ اس لیے انہوں نے اگر کہا ہے تو ٹھیک ہے، ان کی مرضی، ان کی خوشی، ان کا ملک ہے، اور اگر سازش، تو میرا نہیں خیال کہ اسرائیلیز اتنے احمق ہیں کہ اس طرح کی حرکت کریں گے۔ موسم تھا 45 سال پرانا، وہ تھا، لیکن ہماری عادت ہے خاص طور پہ پاکستانیوں کی، ہر چیز میں ہم نے کوئی نہ کوئی نا سازش۔ بھائی یہ اس طرح کی اعلیٰ مثالوں سے کام بہت آگے نکل گیا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں مل بھی گیا تو پھر کیا ہوگا، آنکھوں ملتے دیکھیں پھول بھی کھلتے دیکھیں، تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے بھاگنے اور ان کے بارے میں سوچنے کی بجائے بہتر ہوگا کہ ہم یہ سوچیں کہ 76 سال کے بعد آج پاکستان اور پاکستان کے عوام جہاں کھڑے ہیں، اس کے پیچھے کون کون سے چند بدبخت اور بد کردار لوگوں کا ہاتھ ہے۔ آخری بات سن لیں جو میں کئی بار کہہ چکا ہوں ڈفرینٹ چینلز پہ، کہ کسی بھی ملک کی اکانومی نہ راتوں رات برباد ہوتی ہے نہ آباد ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ ضیاء الحق کے دیے ہوئے تحفوں کے نتیجے میں شروع ہوا، اب وہ انتہا پہ پہنچا ہوا ہے۔
اور اس کو ریورس کرنے کے لیے جس طرح کے اقدامات کی ضرورت ہے مجھے وہ ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. دیکھو ایک سادہ بات میں طارق صاحب آپ کے ساتھ شیئر کروں. ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہے. پاکستان کی اکانومی ایک مقتول کی لاش کی مانند ہے. اب یہ کتنا مشکل کام ہے کہ بندہ پچھلے 25-30 سال کی ذرا پرولا پرالی کرے. اوکھا کام ہے. یہاں ایسا بھیانک جرم ہوا سیاست کے نام پہ جس کا حساب کوئی نہیں. تو اعلیٰ مثال کیا اعلیٰ مثال کچھ بھی نہیں ہے. اس کے نتیجے میں کوئی معنی خیز، کوئی مثبت، کوئی کنسٹرکٹیو تبدیلی مجھے تو کم از کم دکھائی نہیں دیتی.